اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ کلام جدید میں ہماری آخری فصل 12ویں فصل دین و اخلاق میں ہے۔ 12ویں فصل 11ویں ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ 11ویں فصل تھی دین در عرصہ جامعہ، یعنی اس میں ہم نے بات کی تھی سیکولرزم کی بات کی تھی، کثرت گرائی جو ہے، کثرت گرائی در تقریباً یہ ساری باتیں ہو گئی تھی اس میں۔ 12ویں فصل دین و اخلاق کے اندر ہے۔ کلام جدید کے اندر یہ انتہائی مہم بحثوں میں شمار ہوتی ہے کہ اخلاق و دین اس کا آپس میں کیا رابطہ ہے۔ مختلف نظریے موجود ہیں کہ اس فصل میں ہم خلاصتاً نسبتاً استدلالی بحث کریں گے مختلف نظریوں کے بارے میں۔ مثلا ایک نظریہ یہ ہے کہ اخلاق جزو دین ہے۔ دین ایک مجموعے کا نام ہے، اس مجموعے میں ایک جز جو ہے وہ اخلاق ہے۔ بعض قائل ہوئے ہیں کہ دین جزو اخلاق ہے، یعنی اخلاق ایک مجموعے کا نام ہے، اس کا ایک جز کیا ہے؟ دین ہے۔ اور بعض قائل ہیں کہ دین و اخلاق دونوں مستقل ہے، ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں پایا جاتا اس طریقے کا۔ اگر دین نہ ہو اخلاق ہو سکتا ہے۔ اس قسم کی باتیں ہم نے یہاں پر بحث کرنی ہے، اور فضاء غربی کے اندر یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، اور مختلف کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس کے اوپر، مختلف نظریے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اس پر بحث ہو چکی ہے غربی فضا کے اندر۔ اور پھر چونکہ کلام جدید غربی فکر کو ناظر ہے، لہذا ہمارے اسلام کے اندر بھی یہ باتیں مطرح ہیں، اگرچہ جیسے کہ عرض کروں گا اشارہ ہوگا اس کی طرف کہ بعض ابحاث دین و اخلاق کی نسبت ہمارے بعض کتب کے اندر موجود ہیں، اور نظریے اسلام کے اندر مختلف موجود ہیں۔ ایک تقسیم اس نے غربی مفکر نے ولیم بارتلی، یہ اپنی کتاب اخلاق و دین کے اندر 6 احتمال بیان کرتا ہے اس عنوان کے اندر کہ رابطہ دین و اخلاق کیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے سب سے پہلے تو اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں اس طریقے سے کہ دین و اخلاق اشتقاق پذیر ہیں یا نہیں ہیں۔ اشتقاق پذیر کیا ہے؟ جیسا کہ ابھی کہا کہ آپ یا تو دین سے اخلاق کو نکالیں گے یا اخلاق سے دین کو نکالیں گے۔ اشتقاق مشتق سے ہے، مشتق یعنی اشتقاق سے لینے سے ہے۔ اس طرح اگر اشتقاق پذیر ہو تو اس میں 3 صورتیں بنتی ہیں، اور اگر اشتقاق پذیر نہ ہو تب بھی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ اشتقاق پذیر ہو تو 3 صورتیں بنتی ہیں، کیسے؟ پہلا احتمال دین و اخلاق عین یک دیگر ہیں،
دین یعنی اخلاق، اخلاق یعنی دین، اینیت پائی جاتی ہے ان کے درمیان، کسی بھی مورد میں تفکیک نہیں ہے۔ دوسرا احتمال کیا ہے؟ اخلاق بخشی از دین ہے، جزو دین ہے۔ اور تیسرا احتمال کیا ہے؟ دین ہے کہ جو بخشی از اخلاق ہے، جزو اخلاق ہے۔ اگر آپ قائل ہوں کہ دین و اخلاق آپس میں قابل اشتقاق نہیں ہیں، تو یہاں سازگاری والی بحث آ جائے گی کہ درست ہے کہ دین و اخلاق اشتقاق پذیر نہیں ہیں، دو مستقل حقیقتیں ہیں، نہ کہ ایک حقیقت سے مشتق ہے مثلاً۔ تو آیا ان دونوں کے درمیان سازگاری تام ہے؟ یعنی دونوں ہر مورد میں سازگار ہیں، سازگاری کے کامل پائی جاتی ہے ان کے درمیان۔ یعنی جو کچھ دین کہتا ہے اخلاق بھی وہی کہتا ہے، جو کچھ اخلاق کہتا ہے وہی دین کہتا ہے، سازگاری کے کامل پائی جاتی ہے۔ ایک احتمال یہ آ جائے گا۔ دوسرا کیا ہوگا؟ سازگاری جزئی دین و اخلاق بعض جگہ پر کیا ہیں؟ سازگار ہیں، اور بعض جگہ پر سازگار نہیں ہیں، سازگاری جزئی پائی جاتی ہے۔ تیسرا احتمال کیا ہے؟ تیسرا احتمال یہ ہے کہ دین و اخلاق کے اندر اصلاً سازگاری پائی نہیں جاتی ہے، دین کچھ کہتا ہے اور اخلاق کچھ کہتا ہے۔ بس اس قسم کے 6 احتمال بنتے ہیں اس رابطہ دین و اخلاق کے اندر۔ انسان اگر بات کرے تو اس کو جواب مل جائے گا کہ آپ اشتقاق پذیری کے قائل ہیں یا عدم اشتقاق پذیری کے قائل ہیں۔ اشتقاق پذیری کے قائل ہیں تو دین کو جزو اخلاق مانتے ہیں یا اخلاق کو جزو دین مانتے ہیں یا ایک دوسرے کو عین مانتے ہیں؟ اسی طریقے سازگاری کے اندر ہے اگر اشتقاق پذیر نہ ہو تو یہ مختلف نظریے اس کے اندر استدلالن مطرح ہوتے ہیں اور ذکر ہوتے ہیں۔ جی نظریے نہیں ہے، اس نے احتمال دیا ہے۔ مثلا اگر ہم بحث کریں یہ 6 قسم کے احتمال ہمارے سامنے ہیں، ہم بررسی کریں گے، ہم اس میں ایک ایک احتمال کو سامنے رکھیں گے، اس پر بحث کریں گے اور نتیجہ لیں گے کہ کون سا نظریہ، کون سا احتمال جو ہے وہ درست ہے۔ اشتقاق پذیری کا نظریہ اگر دیکھا جائے تو تاریخ کے اعتبار سے کتب میں آیا ہے کہ سب سے پہلے یہ نظریہ افلاطون سے نقل ہوا ہے۔ اشتقاق پذیری میں جو مہم نظریہ ہے کہ اخلاق جزو دین ہے، یہ مطرح ہوتا ہے موحدین کے درمیان۔ مثلا افلاطون آ کر یہ اس طریقے سے کہتا ہے آیا آنچ محبوب خدایان است بدان علت محبوب است کہ خدایان دوستش دارند۔ کہتے ہیں کہ خدا ایک چیز محبوب خدا ہے
ٹھیک ہے. محبوب خدا کیوں ہے؟ یہ افلاطون کہتا ہے محبوب خدا اس لیے ہے چونکہ خدا چاہتا ہے اس کو. اگر اس کو خدا نہ چاہتا تو یہ محبوب خدا نہ ہوتا. یا یوں کہیں کہ تقوی آپ کہتے ہیں کہ فعل خوب ہے. کیوں فعل خوب ہے؟ تقوی کی یہ خوبی کہاں سے آئی ہے؟ افلاطون کا اگر نظریہ مانے تو یہ کہا جائے گا کہ تقوی اس لیے امر خوب ہے چونکہ خداوند متعال نے تقوی کا حکم دیا ہے. امر الہی متعلق ہے تقوی کے، پس خوب ہے. اسی طریقے سے آپ سچ بولنے کو لے لیں. اس کے مقابل میں نظریہ کیا ہو جائے گا؟ مقابل میں نظریہ یہ ہوگا کہ چونکہ سچ بولنا خوب ہے خدا نے امر کیا ہے اس کا. دقت کرنی ہے بات کے اندر. پہلا نظریہ کیا کہہ رہا تھا؟ چونکہ خدا نے امر کیا ہے پس خوب ہے. چونکہ خدا نے ارادہ کیا ہے پس خوب ہے. مقابل میں نظریہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ چونکہ خوب ہے خدا نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے. آیا یہ بحث جو ہے وہ ہمارے اسلام کے اندر مطرح ہے یا مطرح نہیں ہے؟ مطرح ہے. ہمارے سامنے دو مکتب موجود ہیں کس بحث کے اندر؟ حسن و قبح عقلی کے اندر پائے جاتے ہیں کہ آیا اشیاء کا جو حسن ہے، جو قبح ہے، وہ اس کا ذاتی ہے یا ذاتی نہیں ہے بلکہ شرعی ہے. اشاعرہ قائل ہیں کہ اشیاء کا جو حسن و قبح ہے وہ امر الہی کی وجہ سے ہے. خدا جس کا حکم دے دے گا وہ خوب ہے، جس سے روک دے گا وہ کیا ہے؟ بد ہے. اشاعرہ سے قال علم اصول کے اندر مفصل بحث موجود ہے حسن و قبح عقلی کی. مقابل میں معتزلہ و امامیہ کیا قائل ہے؟ خصوصاً معتزلہ کے ساتھ امامیہ کا تھوڑا فرق ہے، وہ پھر علم اصول کے اندر مفصل بحث ہے. معتزلہ قائل ہیں آ کر کیا کہ اشیاء کا حسن و قبح ذاتی ہے. یعنی اگر دین آ کر ہمیں نہ بھی بتاتا تو ہم اشیاء کے حسن و قبح کو پہچان لیتے. عقلی، چونکہ حسن و قبح عقلی ہے. لیکن اشاعرہ کہتے ہیں کہ دین نے آ کر ہمیں بتایا ہے کہ فلاں چیز خوب ہے انجام دو، فلاں چیز بد ہے اس سے رکو. لیکن اگر دین نہ ہوتا تو ہمیں خوب و بد کا پتہ نہ چلتا. بس یہ دو نظریے اس اشاعرہ و معتزلہ کے اندر پائے جاتے ہیں. اس کس کے اندر پائے جاتے ہیں کہ رابطہ دین و اخلاق کا. یہاں پر ہم حسن و قبح عقلی کی بات جو ہے یہاں سے ہم مبنا لیں گے کہ ان کے نزدیک اخلاق اور دین کا کیا رابطہ ہے. بس ہم نتیجہ کیا لیں گے؟ اگر حسن و قبح شرعی کے قائل ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اخلاق اور دین کا جو رابطہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اشتقاقی ہوگا.
یعنی کیا مراد؟ یعنی آپ دین سے اخلاق کو لیں گے. دین جو کچھ کہے گا وہ خوب کہلائے گا. لیکن اشاعرہ کے اگر حسن و قبح عقلی کے مبنے کو لے لیں اور اس کے معتزلہ کے، تو ان کے نزدیک کیا ہو جائے گا؟ اخلاق مستقل ہے دین سے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں اشیاء کے، کہ اشیاء کا حسن و قبح عقل انسان درک کر سکتا ہے اس کو. دین اگر بیان نہ بھی کرے تو اشیاء کا حسن و قبح انسان واضح اب سمجھ لیتا ہے. اشاعرہ کا نظریہ اگر آپ جا کر مسیحیت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا جو سب سے پہلا انسان مفکر ذکر ہوا ہے وہ ہے سینٹ انسلم. یہ اشاعرہ کے نظریے کے قائل ہے. انسلم بھائی ہے، یہ اشاعرہ کے نظریے کا قائل ہے. اور اگر معتزلہ کا نظریہ غرب میں دیکھنا ہے، سب سے پہلا کون مفکر ذکر کیا جاتا ہے؟ وہ توماس ایکویناس ہے. پس اگر اشاعرہ کے نظریے کو مد نظر رکھیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اخلاق جزء لا ينفك دین ہے. جزء دین ہے لیکن جدا نہیں ہے. دین سے ہم نے اخلاق کو لینا ہے. لیکن اگر معتزلہ کے نظریے کو مد نظر رکھیں تو پھر کیا ہوگا؟ اخلاق دین سے مستقل ہوگا، جزء دین شمار نہیں ہوگا. اشاعرہ کا اشتقاقی تقریباً بن جائے گا اس میں. اور ہاں، اور ان کا معتزلہ کا جو ہے وہ مستقل ہو جائے گا اشتقاق، یعنی دین سے اخذ شدہ نہیں ہے، جزو دین نہیں ہے. بس کامل ہو جائے گی بات، کیونکہ ہم بھی امامیہ اگرچہ حسن و قبح عقلی قائل ہیں لیکن 100% معتزلہ کی طرح قائل نہیں ہیں. بعض اشیاء کا حسن و قبح شرعی بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ پھر علم اصول کے مفصل بحثیں ہیں، اس میں پھر انشاءاللہ دیکھیں گے. اور اخلاق میں کیا بحثیں ہوں گی انشاءاللہ آہستہ آہستہ مطلب واضح ہو جائے گا. یہ تقریباً متن میں انہوں نے عبارتیں زیادہ لے کر آئے ہیں اس فصل کے اندر. اصل نظریہ جو ہے وہ تبیین کر دیا ہے. تو میرا خیال میں شاید جو بھی دوست متن پڑھے گا اس کو مطلب مشکل نہیں لگے گا. ویسے انہوں نے بھی یہاں یہ افلاطون سے بھی یہ نقل کیا ہے. مثلا اشاعرہ کا نظریہ انہوں نے صفحہ 348 پہ نقل کیا در تعریف مفاہیم. ویسے چونکہ غربی ہمارے مد نظر ہیں لہذا غربی سے شروع کیا ہے، پھر آخر میں جا کر کہتے ہیں کہ میان برخی از اندیشمندان مسلمان نیز جستجو کر، یعنی یہی نظریہ جو ہے کیا ہے کہ وہ کیا کہتا، سعد الدین تفتازانی ہے کہ جو کہتا ہے ما امر و نہی را دلیل بر حسن و قبح افعال قرار نامی دہین. یعنی بلکہ نظر ما کار نیک آن اس کے متعلق امر و مدح خداوند باشد. یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ امر و نہی الہی کس وجہ سے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امر و نہی الہی اس وجہ سے چونکہ اشیاء جو وہ حسن و قبح رکھتی ہیں، اس وجہ سے بعض جو حسن رکھتی ہیں وہ امر دے دیا، اس کا جو قبح رکھتی ہیں وہ
اس کو نہیں کر دیا، روک دیا اسے، یہ ہم نہیں قائل ہیں، بلکہ کس کے قائل ہیں؟ اساساً کیا ہے؟ کار نیک آن اس کے متعلق امر و مد ہے خداوند باشد۔ افلاطون کے نظریے کو انہوں نے در صدق گزارہا دوسرے عنوان کے اندر یہاں پر ذکر کیا ہے۔ ویسے کہتے ہیں کہ افلاطون نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے اور اپنے استاد سقراط سے اس بات کو نقل کیا ہے کہ آیا اعمال شائستہ بدان علت کے محبوب خدایانند شائستہ اند یا بدان علت کے شائستہ اند محبوب خدایانند، یعنی اس طریقے سے بیان کیا اور پھر پہلے شک کو اختیار کیا، یعنی وہی جو اشاعرہ کا نظریہ تھا، شک اول کو قبول کر لیتا ہے اس کو۔ پس اشعری نظریے کو غربی زبان کے اندر، یعنی غربی کیا معنی کرتے ہیں، انگلش میں جو تعبیر لے کر ہیں اس کا فارسی ترجمہ جو پھر عربی فارسی میں کیا گیا، کیا ہے؟ نظریہ امر الہی، یعنی اشعری نظریے کو ہم نظریہ امر الہی کا نام دے سکتے ہیں۔ پس آپ اگر کلام جدید کی کتاب پڑھتے ہیں اس کے اندر آتا ہے کہ یہ نظریہ امر الہی کے قائل ہے، نظریہ امر الہی جو ہے فلان ہے، نظریہ امر الہی یعنی اشعری نظریہ، یعنی حسن و قبح شرعی، جس کو خدا انجام دے وہ خوب، جس سے روک دے وہ خوب نہیں ہے، وہ بد ہے۔ یہ ایک مطلب تھا کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ بس ایک نظریہ جو ابھی بررسی کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اخلاق جزو دین ہے۔ عرض کیا اس میں مسلمانوں کے درمیان اشعری قائل ہیں اس کے، اور غربیوں کے درمیان بھی اس کے طرفدار موجود ہیں کہ جو نظریہ امر الہی سے اس بات کو ذکر کرتے ہیں۔ لیکن اس نظریے کے اوپر ایک اشکال کیا گیا ہے غربی مفکرین کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں کہ نظریہ درست نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر مغالطہ پایا جاتا ہے۔ کیا مغالطہ پایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ باید کو استنتاج کیا ہے ہست سے، اور یہ کام درست نہیں ہے۔ پر مغالطہ لکھ لیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ استنتاج باید کیا ہے کس سے؟ ہست سے، اور یہ کام درست نہیں ہے۔ اب اس کو تبیین کرنے کے لیے کافی چیزیں بیان کرنے کی ضرورت ہے، مقدمے مختلف چاہیے تاکہ ہم اس مغالطے کو سمجھ سکیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ قضایہ اخلاقیہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ باید ہا ہیں۔ باید سے کیا مثلا آپ کہتے ہیں کہ حتمن سچ بولنا چاہیے، حتمن جھوٹ سے بچنا چاہیے، حتمن جو ہے وہ کیا ہے؟ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ جو حتمن کہہ رہے ہیں یہ باید ہے فارسی میں، باید اس کام کو انجام دیں، باید اس کام سے رکیں، باید مثلا فلاں کام کو انجام دیں۔ ہاں، باید یہ ہے قضایہ اخلاقیہ، وہ باید ہا ہیں، اس میں باید ہا ذکر ہوتے ہیں۔ فلسفے کے اندر جو قضایا پائے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں قضایہ ہست ہا۔ مثلا آپ کہتے ہیں خدا ہے، ملائکہ ہیں، جہان ہے، جہان
हादिस है, आइमा हैं, आइमा मासूम हैं, ये हस्त हस्त आप लेकर आते हैं, आप कहते हैं नहीं हस्त है। इनको कहते हैं ये कज़ाया कौन से हैं? हस्तहा हैं। ये जो कज़ाया जो हस्तहा है ये नाजिर बे वाक़े होते हैं, वाक़े की तरफ इनकी निगाह होती है। मतलब आप कहते हैं खुदा है, वाक़े की तरफ निगाह है तो आप कह रहे हैं उसको। आप कहते हैं मलाइका हैं, आप वाक़े से खबर दे रहे हैं। बस हस्तहा नाजिर हैं किसकी तरफ? वाक़े की तरफ। इसी वजह से कहते हैं, आप जब पढ़ेंगे मसलन मुख्तलिफ किताबों के अंदर मसलन आती है बात कि अक्ल नजरी हस्तहा को बयान करती है और अक्ल अमली बायदहा को बयान करती है। तो आपको वहां पे बात समझ आ जानी चाहिए क्या कहना चाहते हैं। खुदा है या नहीं किसने जवाब देना है? अक्ल नजरी ने। बायदहा को कौन बयान करेगा? अक्ल अमली। बस हमारे पास बाज कज़ाया हैं जिनको बायदहा कहा जाता है। ये कज़ाया इसमें बायदहा चीजें बयान होती हैं, और बाज कज़ाया हैं कि जो हस्तहा है, कज़ाया हस्ती शनासाने हैं। और कज़ाया हस्तहा नाजिर बे वाक़े है, और कज़ाया बायदहा ये इश्काल करने वाले का मबना ये है कि बायदहा नाजिर बे वाक़े नहीं है। मसला आप कहते हैं कि हतमन सच बोलना चाहिए, वाक़े से खबर नहीं दे रहा। वो एक कज़िया अखलाकिया को बयान कर रहा है कि तुम्हें यह करना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं खुदा है, यानी आप वाक़े से खबर दे रहे हैं। बस बायदहा की हकीकत नाजिर बे वाक़े नहीं है, और कज़ाया हस्तहा की होवियत व हकीकत क्या है? नाजिर बे वाक़े है। नाजिर बे वाक़े ना होने को ही कहता है मुग़ालता है ना इस्तिंताज को अभी वाज़ेह होगा क्या किया है इसमें। अभी मुक़दमा समझे इसमें, बस यहां तक मतलब समझ में आ गया। बायदहा कज़ाया अखलाकिया है व नाजिर बे वाक़े नहीं है। हस्तहा नाजिर बे वाक़े हैं, वाक़े से खबर दे रहे होते हैं। ये दो कज़ाया जुदा हैं, इनकी हकीकत जुदा है। इश्काल करने वाला ये कहता है आकर इश्काल से पहले एक और मतलब मैं आपको जिक्र कर दूं। बस एक मुकदमा ये हो गया। दूसरा मुकदमा इश्काल को समझने के लिए, आप अगर एक नतीजा मंतकी लेना चाहते हैं उसकी चंद शराइत हैं। क्या है? मसलन कहते हैं कि नतीजा मुकद्दमात से तनाकुज ना रखता हो। मतलब मुकदमा आपने कुछ और बनाया हो, नतीजा उसका कुछ और ले ले। मुतनाकिज नहीं होना चाहिए। मसलन मुकदमे में आप वजूदी बात कर रहे हैं, नतीजा उसका आदमी ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके मुकदमे वजूदी हैं तो नतीजा भी क्या करेंगे? वजूदी देंगे। तो नतीजा भी आपको वजूदी ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुकदमात आपके वजूदी हो, नतीजा आदमी निकाल रहे हैं उसमें से। ये इस्तिंताज दुरुस्त नहीं है। और दूसरा ये कि नतीजा जो आप ले रहे हैं उस नतीजे का मफहूम मुकदमात के अंदर मौजूद होना चाहिए।
دقت کرنی ہے اس کے اندر. مثلا آپ مقدمہ بنا رہے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں حسین غائب ہے، حسن حاضر ہے، نتیجہ لے لیں کیا؟ بس حسین خشمگین ہے، بس حسین جو ہے وہ غصے والا ہے. نتیجہ نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ کے مقدمے میں یا حاضر ہونا آیا ہے یا غائب ہونا آیا ہے. غضب کا مفہوم تو اصل مقدمات میں موجود ہی نہیں ہے. پس نتیجہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں مقدمات سے تو نتیجے کا مفہوم کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے استدلال کے مقدموں میں موجود ہونا چاہیے. مثلا آپ جب کہتے ہیں العالم متغیر وکل متغیر حادث، نتیجہ کیا لیتے ہیں؟ العالم حادث. حادث کا جو آپ نے حادث ہونے کا جو نتیجہ آپ نے لیا ہے، یہ نتیجہ پہلے مقدمے میں موجود تھا تو آپ نے حدوث کا نتیجہ لیا ہے. لیکن اگر آپ کہیں کل متغیر حادث، العالم متغیر کل متغیر حادث، اور نتیجہ لینا العالم قدیم، نتیجہ غلط ہے. اصل تو قدیم مقدمے میں آیا ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے نتیجہ لیں. بات واضح ہوئی ہے؟ پس نتیجہ جو آپ اخذ کر رہے ہیں مقدمات سے، اس کا مفہوم کہاں ہونا چاہیے؟ مقدمات کے اندر ہونا چاہیے. اب اشکال تھوڑا سمجھ میں آئے گا. آپ یہ کہتے ہیں کہ سچ بولنا محبوب خداوند ہے، یہ قضایہ ہستہ ہے، خبر دے رہا ہے واقعے سے کہ سچ بولنا صدق محبوب خدا ہے، خدا دوست رکھتا ہے اسے. نتیجہ آپ کیا لیتے ہیں؟ اگر آپ نتیجہ یہ لیں کہ پس سچ بولنا چاہیے حتمن، تو یہ قضیہ کیا ہو جائے گا؟ قضیہ بایدہا. تو آپ یہاں پر کس مغالطے کا شکار ہو رہے ہیں؟ آپ ایسے قضیہ سے کہ جو قضیہ ہستہ ہے، جو قضیہ ناظر بے واقع ہے، اس سے نتیجہ کون سی لے رہے ہیں؟ بایدہا. بابا آپ کے مقدمے میں باید ہے ہی نہیں ہے تو نتیجے میں باید کیوں لے رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کے استدلال کے اندر آپ کے مقدمے میں باید پوشیدہ ہوتا، باید کا مفہوم موجود ہوتا، تو پھر آپ نتیجے میں آ کر کہتے کہ پس اس کو انجام بھی دو، باید اس کے اندر آپ لگا دیتے آ کر. جب آپ کے مقدمے کے اندر باید ہے ہی نہیں ہے، وہ قضایا ہستی ہے، ہستی شناسی والا قاعدہ ہے، ناظر بے واقع والا قاعدہ ہے، وہ فقط خبر دے رہا ہے کہ خداوند متعال کیا کرتا ہے؟ صدق کو دوست رکھتا ہے، صدق کو پسند کرتا ہے. آپ کیا کریں؟ باید کا نتیجہ لے رہے ہیں آ کر. بس یہ مغالطہ ہے. استنتاج باید از ہست، یہ آپ کام کر رہے ہیں اور یہ مغالطہ ہے اور یہ درست نہیں ہے. مطلب واضح ہوا کہ تبیین کی ضرورت ہے. 10 کی طرف رجوع کریں گے انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. اپنی طرف سے کوشش کیا زیادہ سے زیادہ سہل تار کر کے بیان کروں تاکہ مطلب جو ہے وہ واضح ہو جائے. اس مغالطے کو کس نے سب سے پہلے کشف کیا ہے؟ ڈیوڈ ہیوم نے. انتہائی مہم غربی مفکر ہے یہ. میں نے عرض کیا تھا کہ غربیوں کے اوپر اگر کام کرنا ہے، چند مہم ترین غربی مفکر ہیں جن پر انسان کام کرے تو فلسفہ و بنیاد و مبانی غربی ہاتھ میں آ جاتے ہیں. تمام غربی انہی کے سفرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک ڈیوڈ ہیوم ہے، کانٹ ہے، ڈیکارٹ ہے، اور اس قسم کے مارکس ہے، چند ہیں اس طرح کے. یہ اس نظریے قائل ہے. اس نے آ کر یہ مغالطہ کشف کیا، اس نے نقد کیا آ کر. یعنی اس نے بتایا کہ تم ہست کو کیا اور باید کو مخالف کر رہے ہو. آپ نے خلط کیا اس نے، یعنی قضایا آپ ہستہ بیان کرتے ہو، نتیجہ آپ باید کا لے لیتے ہو. جا کے کہتے یہ ہو کہ خدا سچ کو دوست رکھتا ہے،
نتیجہ لیتے ہو پس حتمن بولنا چاہیے. حتمن بولنا بھی چاہیے. حتمن والا نتیجہ تو نہ لوگو، حتمن تو قضیے کے اندر آیا ہی نہیں ہے. میں دیکھ لوں متن میں کوئی مطلب رہ نہ گیا ہو. نقد اس کا کیا ہے؟ نقد انشاءاللہ پھر بعد میں دیکھتے ہیں. میں متن دیکھ لوں کوئی مطلب رہ نہ گیا ہو بیان کرنے والا، تاکہ مطالعہ اگر کریں تو آسانی ہو، مشکل پیش ہو. تقریباً ہو گیا ہے. پس نتیجہ ایک لائن میں انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے، میں فقط اس کی عبارت پڑھ کے ترجمہ کر دیتا ہوں، نقد انشاءاللہ بعد بڑھیں گے. بہرحال کسانی کے نظریہ امر الہی را گرفتار مغالطہ استنتاج باید از ہست میدانند، یعنی وہ لوگ کہ جو نظریہ امر الہی کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مغالطہ کیا ہے انہوں نے استنتاج باید از ہست والا. مبنا کیا ہے؟ ان نقطہ مسلم گرفتن، ان لوگوں نے، اشکال کرنے والوں نے کیا نقطہ مسلم لیا ہے؟ یہ لیا ہے جیسے میں نے مقدمے میں عرض کیا تھا کہ بایدہا تفاوتی بنیادی با ہستہا دارند، کہ بایدہا کے قضایا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ہستہا سے حقیقتاً جدا ہے، ہویتاً جدا ہے، ماہیتاً جدا ہے، ان کا آپس میں کوئی رابط نہیں ہے. بایدہا ایک الگ حقیقت کا نام ہے، ہستہا ایک الگ حقیقت کا نام ہے. یہ نقطہ انہوں نے مسلم لیا ہوا ہے. وقابل ارجاب یک دیگر نیستند، اور آپ بایدہا کو ہستہا کی طرف نہیں پلٹا سکتے اور ہستہا کو بایدہا کی طرف نہیں پلٹا سکتے. پس چونکہ ان کے نزدیک مبنا یہ ہے، لہذا قائل ہوئے کہ ہست سے باید کا نتیجہ لینا مغالطہ ہے، استنتاج باید از ہست سے. یہ بنیاد تھی ان کی، مبنا تھا. ہم انشاءاللہ نقد کے اندر بعد والے درس میں عرض کریں گے کہ بایدہا ہستہا کی طرف یا ہستہا بایدہا کی طرف پلٹ سکتے ہیں، اس میں مشکل پیش نہیں آتی. انشاءاللہ پھر بعد میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.